اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی ٹی وی پہ ایک کویسچن آ رہا تھا کہ ہم باتھ روم میں یا واش روم میں جو اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے وردی پہ، ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی، اب وردی تو اتار نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرا ایک بابا لیاقت تھا، چراغ شاہ مزار پہ میں جاتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، تو ایک دن اس نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک ورد بتاتا ہوں، تم کوشش کرو تو وہ مل جائے گا۔ میں نے کہا چلو بتائیں۔ اس نے کہا جب آپ نے سانس کھینچنی ہے نا تو اللہ بولنا ہے، جب چھوڑنی ہے تو ہو بولنا ہے، اس کی پریکٹس کرو۔ تو میں نے اس کی پریکٹس کی تو وہ میرا پکا ہو گیا، میں ان کے چلتے پھرتے سوتے چلنا شروع ہو گیا وہ۔ اب میں جب باتھ روم میں جاتا تھا نا تو پھر بھی وہ چلتا تھا، بند نہیں ہوتا تھا، تو مجھے نا تھوڑا بڑا پریشانی ہوئی۔ میں نے یہی تھا خیال کہ یار اچھی بات نہیں ہے یہ، تو میں بابا جی کے پاس گیا۔ میں نے کہا بابا جی وہ تو باتھ روم میں بھی بند نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ کہندا پتر لوگوں کو صدیاں لگ جاندیاں نہیں ملتا، تینوں 10-15 دن ہی مل گئے تو ہوں بند کراون آ گیا ہے۔ چنگی تری مت وجی، کچھ نہیں ہوتا۔ ماں جو ہوتی ہے، بچہ اس کا اگر تھوڑا گندگی میں بیٹھا ہو تو وہ سینے میں لگا لیتی ہے، وہ تو نہیں پرہیز کرتی۔ تو ماں تو رب تو اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے۔ تو پھر مجھے تسلی ہوئی۔ دوسرا یہ بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے گلیوں میں قرآن پڑا ہوتا ہے، کاغذوں کی صورت میں، ردی کی صورت میں، کئی دفعہ آیتیں ملی ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم وضو کریں پھر اس کو پکڑیں، کیا یہ کویسچن ہے؟ کیا اس کو پکڑ لیں، پہلے اس کو پڑھیں، جیب میں رکھ لیں، بعد میں کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیں۔ مجھے قرآن کا تحفہ اسی طرح ملا، کیونکہ میں نگاہ نیچے رکھ کے چلتا تھا، لوگ مذاق کرتے تھے، تو بچنے کے لیے میں نے نگاہ نیچے کر لی۔ تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو ٹھوکر نہیں لگی کبھی، دوسرا وہ جو لوگ طنزیاں نگاہ دیکھتے تھے اس سے بچ گیا، تیسرا میں نے دیکھا باقی نیچے پڑھا کیا ہوا، تو مجھے قرآن ملا۔ میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا معمول تھا کہ میں باہر جب بھی جاتا تھا اتنا اکٹھا کر لیتا تھا اور پڑھتا تھا، پھر آ کے گھر بیوی کو دے دیا، یہ تم بھی پڑھو تو اس کو کہیں رکھ دینا۔ تو پھر مجھے ایسا پتہ چلا کہ یہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، تو ہمارے جو علماء ہیں وہ اور کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک پاکٹ قرآن لیا ترجمے والا قاری صاحب سے، تو پھر وہ میں نے جیب میں رکھتا تھا، جہیں پہ بیٹھا تو پڑھ لیا، بڑا پڑھا اس کو۔ اب تو فون میں آ گیا تو پاکٹ رکھنا بند کر دیا، لیکن اس نے پھر مجھے بتایا سارا کہ یہ کام چلتا ہے۔ پھر اس کو میں پڑھتا گیا۔ شروع میں مجھے بھی، آپ ترجمے سے بھاگ جاتے ہیں لوگ، شروع میں مجھے بھی تھوڑا نا توقفت ہوتی تھی، لیکن آہستہ یہ سکون میں بدلتی گئی۔ اس کے بعد یہ اتنا مجھے مزہ آتا ہے جب میں بہت زیادہ جب پریشان ہو جاتا ہوں نا، تھک جاتا ہوں ڈھونڈ کے، کیونکہ سارا تو جھوٹ ہے میڈیا میں، اس کو ڈھونڈ کے پھر رائے قائم کرنا، پھر بتانا۔ جب میں پریشان ہو جاتا ہوں تو پھر میں قرآن کی طرف آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری اتنی رہنمائی کرتا ہے، ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میرے دکھ دور ہو جاتے ہیں، بوجھ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے قرآن، آپ بھی کریے۔ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ لینگویج میں آپ کو اپلائی کرے گا، ملیشین میں، انگلش میں، کورین میں، اردو میں، پنجابی میں، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں بتاؤں آپ کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ کیا ہے؟ مجھے نا ایک لد تے کھلار گیا بندہ، مذاق لاؤنا، ایک آیا کہتا ہے یار لد تے کھلوتا ہے تو ڈرامہ لگایا نا بنا، تو میرے ذہن میں فوراً اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی کہ پرہیز نہ کر، یہ جو جس کا نام یہ جو اس چاول اٹھا کے لے کے گیا ہے نا، یہ اتنی بڑی، تو اتنا بوجھ تھا کہ بیچاری راستے میں نکل گئی۔ اب مجھے تو یہ ان سے یہ عزیز ہے جو بغیر کسی چیز کے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو میرے ذہن میں آ گیا یار یہ واقعی وہی ہے کہ اس کے اوپر ہی لاد کے جا رہے ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا پنجابی میں بھی سبق ہے اور اردو میں بھی سبق ہے، کوئی اس کا نہ جنا ہے نہ اس کا کوئی باپ نہیں۔ تو یہ مکس ہوئے ہیں ورڈ، ایک
ورڈ آئے گا انگلش میں اردو میں، ایک ورڈ آدھا انگلش میں آدھا اردو میں، جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے نا تو آپ کو اصل معنی پتہ چل جائے گا۔ ملیشین میں بھی ہوتا ہے بات زیادہ تر، لیکن جو پنجابی لینگویج استعمال کی گئی ہے نا وہ روڈ لینگویج ہے ہماری، ہاں وہ روڈ لینگویج ہے، لیکن سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو صفتوں کے نام ہیں، یہ سارے آس پاس ہی ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ گھیرا تھا یہ، لیکن ناموں کے اوپر اعتبار بھی کرنا چاہیے، اس کے اوپر فالو بھی کرنا چاہیے، نہ کہ صرف نام رکھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لینا چاہیے۔ اس کا ورد ہوتا ہے، آپ کا نام جو ہے وہ آپ کا راستہ ہے، وہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، کیونکہ نام اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اس کے معنی کا مثلاً آپ دیکھ لیں، میں مثال کے طور پہ شفیق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مہربان، رحم کرنے والا، رحمان۔ اب میں اس کے اوپر عمل کروں گا تو پھر ہی ہوگا، اگر میں عمل نہیں کروں گا نا، اس کے اپوزٹ جاؤں گا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان وہ کنورٹ ہو جائے گی نگیٹو انرجی میں۔ اگر اس کے اوپر میں عمل کروں گا، خدمت کروں گا، لوگوں کی پیار کروں گا، محبت کروں گا، تو یہ رحمان بنے گا، پازیٹیو رہے گا۔ یہی چیزیں ہیں، ہر بندہ اپنے نام کے اوپر غور کرے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔